آئیں میرے ساتھ نکالے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب۔ میں بھائی عاشر سے کہوں گا کہ اس کو دوسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر اور اس کو 10ویں آیت تک اس کی تلاوت کریں۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، دوسرے باب کی پہلی آیت سے 10 آیت تک۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے اسے برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خداوند، آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ عظیم ہیں، مہربان ہیں، اور آپ قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی ہیں۔ جلال کے بادشاہ، مہربان بزرگ باپ خدا، کہ آپ نے یہ فضل بخشا کہ خداوند یہاں پر خداوند میں کھڑا ہوں اور آپ اس بدن کو جو بنانے والے ہیں اس کو استعمال کر سکیں۔ جلال کے بادشاہ، آج جب یہ کلام کے خداوند قیمتی موتی خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں میں بکھیرے جائیں تو خداوند وہ ان کو جمع کر پائیں، اکٹھا کر پائیں۔ خداوند ان کی زندگیوں میں خداوند وہ 100 گنا پھل لائے۔ جلال کے بادشاہ، اس کلام کا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، بلکہ تو نے آلریڈی اس کلام کا ترجمہ کیا، اور خداوند تو نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ جلال کے بادشاہ، بڑی عظیم اور تعزیت کے ساتھ آپ کے حضور آتے ہیں۔ اگر خداوند کوئی غلطی ہو، کوئی لفظوں میں، کوئی خداوند بولنے میں ہو، تو اس کے لیے آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ خداوند آپ جانتے ہیں۔ عظیم بزرگ باپ خدا، آپ ہماری درستگی کرتے ہیں، اور خداوند جب آپ کسی کو جب کسی کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو خداوند آپ اپنے کلام کی خداوند وہ ہتھیار دیتے ہیں تاکہ وہ جا کر وہاں پر چلا سکے جہاں پر زندگی نکل سکے، جہاں پر زندگی باہر آ سکے۔ جلال کے بادشاہ، آپ کا شکر کرتے ہیں مہربان بزرگ باپ خدا، آج کے خوبصورت وقت کے لیے، گھڑی کے لیے، اور آج کے خوبصورت کلام کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں خدا میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ افسیوں کی جو کتاب ہے یہ یشوع کی کتاب ہے، یہ چھٹکارے کی کتاب ہے۔ یشوع کی کتاب جو ہے، یشوع وہ بھی چھٹکارے کی کتاب ہے، اور افسیوں بھی چھٹکارے کی کتاب ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو جو یشوع کی کتاب ہے وہ وہی افسیوں کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھٹکارے کی کتاب ہے۔ یہ یہاں سے کیا ہے؟ چھٹکارا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے کیا ہے؟ ریپچر جو ہے آپ کا بنتا ہے، افسیوں اور یشوع۔ میں بڑی اس بات کو، جب اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا غور سے اس کو جو ہے پڑھ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ افسیوں کی جو کتاب ہے
یہ یشوع کی کتاب کے ساتھ کیسے میل کھاتی ہے؟ میں نے اس پر بڑا غور و فکر کیا کہ اس پر میں مزید آگے اس کو بائبل میں سے میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور دیکھ رہا تھا کہ جو یشوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح۔ یشوع کے آپ دیکھیں گے لفظ اور یسوع مسیح کے سیم جو ہے اردو میں لفظ ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ اس میں صرف ایک ہے کا صرف فرق ہے، بس اس میں صرف ایک ہے کا فرق آتا ہے، باقی جو ہے یشوع اور یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے بردر نے کہی، اور میں اس بات کو کرنا چاہ رہا تھا پہلے ہی، اس بات کو جو بردر ڈیکن بات کر رہے تھے کہ ہمیں آج چرچ کو نہیں بڑھانا، یعنی کہ اس بلڈنگ کو اوپر نہیں لے کے جانا، اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بڑھانا ہے، تاکہ جب وہ لوگ بڑھیں گے تو بلڈنگ خود بخود اوپر کی طرف بڑھے گی، یعنی کہ آگے کی طرف بڑھے گی یا پیچھے کی طرف اس کی لمبائی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اگر کافی چیزیں ہیں جو بردر نے کہا کہ ہمیں کرسیوں کی ضرورت ہے، تو اس پر بردر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی پہلے ضرورت ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 20 لاکھ لوگ تھے۔ کتنے؟ 20 لاکھ لوگ۔ تو موسیٰ نے کبھی بھی خدا سے یہ نہیں کہا کہ خداون انہاں واسطے کوئی خیمے بھی چاہیے دینے، انہاں واسطے خداون کرسیاں منجیاں بھی چاہیے دیاں نے، انہاں نے سونا بھی ہے، خداون تھک جان گے چرچ 'چ بیٹھے رہتے ہیں ساری دیہڑی۔ موسیٰ نے نہیں کہا۔ موسیٰ نے کہا کہ بس تم اس بات پہ ایمان رکھو کہ ہم نے وہ وعدے کی سرزمین پر جانا ہے، کیونکہ جب خدا نے ان کو مصر سے نکالا تھا تو ان کو کیا تھا؟ وعدے کی سرزمین پہ پہنچانا تھا، تو خدا کو پتہ تھا کہ ان کی ضرورتیں بھی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، ان کو یہ چیزیں جو چاہیے بھی ہیں، ان کو چیزیں دینی پڑیں گی۔ لیکن کیا مسئلہ تھا کہ وہ لوگ پہلے چیزیں مانگتے تھے کہ پہلے ہمیں یہ دو، پہلے ہمیں کھانا دو، اچھا ہمیں اچھے کپڑے چاہیے، ہمیں مطلب کہ اچھا مسالے چاہیے جو ہم مصر میں کھاتے تھے، پھر ہمیں جو ہے اس بات کی تسلی ہوگی کہ واقعی خدا ہمیں کیا کرے گا جی، وہ خدا لے کے جائے گا آگے۔ لیکن موسیٰ ایک ایسا رہنما تھا، موسیٰ ایک ایسا پاسٹر تھا کہ وہ لوگوں کو جو چیز دینا چاہ رہا تھا، لے جانا چاہ رہا تھا یہاں پر، لیکن وہ موسیٰ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ موسیٰ کی طرف ٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے۔ موسیٰ صرف ان کو خدا کے اس بنائے ہوئے رستے پر اور اس جگہ پر لے جانا چاہ رہا تھا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ انہوں نے دودھ دی شہد دی نہیں سی پئی، انہوں نے پے سن مسالیاں دی، مسالے ہون تیز، واہ اچھے ہون، واہ کرارے ہون، کھائیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں نا تو پھر بد ہضمی ہو جاتی ہے، گیس پیدا ہوتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، نقصان کرتی ہے۔ دودھ اور شہد کبھی بھی آپ کو ایسیڈیٹی اور نقصان نہیں کرتا، صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی اسی ایسیڈیٹی کے ساتھ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی کھیرے، وہی سلاد ہوں تاکہ ہمارے اندر جو ہے کیا ہے، ہم موٹے ہوں، تازے ہوں اس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ آپ کی زندگی کی لائف کم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیں، کہیں گے بھائی جی تسی مرچاں چھاڑ دیو، مرچاں نہ کھانا، مرچاں چھاڑ دیو، تسی کوشش کریا کرو۔ اب بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گا آپ چلے جائیں کہ جی مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے، اسٹمک کا مسئلہ ہے سر، مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کھاؤ، بڑا گوشت نہیں کھانا، لال دال پیلی، یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ تو ڈاکٹر صاحب کھانا کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے بھائی تسی ہلکی ہلکی پتلی پتلی کھچڑی یا ایسا دی ہلکی ہلکی غذا کھاؤ، تاکہ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدا نے جب اس بدن کو بنایا نا، اس باڈی کو، تو اس کے لیے خدا نے ہر ایک چیز انسان کو دی ہے، لیکن انسان کو سمجھ اور عقل دونوں خدا نے دی ہے۔ خدا نے دی ہے سمجھ اور عقل۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو سمجھ اور عقل دی ہے؟ تو اگر ہم سمجھ کا استعمال کریں تو عقل کہاں پر ہوتی ہے؟ عقل کہاں پر ہوتی ہے؟
دماغ بھی ہوتی ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ابلیس کہاں پہ لڑتا ہے؟ ابلیس آپ کے دماغ میں لڑتا ہے. آپ کے دماغ میں جنگ ہوتی ہے. آپ کے دماغ میں وہ آپ کے اسپینل کورڈ میں، آپ کے اسپینل کورڈ جو ہوتا ہے نا، آپ کی ہیڈ کی ہڈی ہے، یہاں سے اسپینل کورڈ ہوتا ہے. جو بھائی میڈیکل کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اسپینل کورڈ کے اندر آپ کا اسپینل کورڈ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دماغ کو میسیج سینڈ کرتا ہے. جیسے کہ میں نے یہ ہاتھ لایا تو میرے اس اسپینل کورڈ نے دماغ کو میسیج سینڈ کیا تاکہ میں ہاتھ کو لا رہا ہوں. ہمارا یہ اسپینل کورڈ جو ہوتا ہے نا، ہماری یہ والی چیز ہوتی ہے، یہ والی چیز اسپینل کورڈ ہوتی ہے. اسپینل کورڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ کو میسیجز سینڈ کرتا ہے طرح طرح کے. ہم جو بھی چیز ایکٹیویٹی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے میسیج کرتا ہے تاکہ پھر ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ حرکت میں آتا ہے. تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ ابلیس کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ اسی دماغ میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. وہ جب آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی دماغ کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. آپ خالی یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ یا اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے ساتھ، آپ بھی دماغ کے ذریعے کے ساتھ کیسے؟ آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر ابلیس جو ہوتا ہے، آپ کا ذہن جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف لگ جاتا ہے اور آپ اپنے ذہن کو جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف لگاتے ہیں، اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس دماغ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو کیا کیا ہے؟ ایک چیز کے لیے پہلے سے فوکس بنا لیا ہے. اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ بیچ میں وہ جیسے شعاع ایک لائٹ ہوتی ہے نا، ایسے کوئی لائٹ لیزر لائٹ مارے تو وہ سیدھی جاتی ہے، لیکن اس میں سے کوئی گزرتا ہے نا تو 1 منٹ کے لیے تو لائٹ جو ہوتی ہے نا وہ رک جاتی ہے، پھر ادھر سے گزرتا ہے 1 منٹ کے لیے رک جاتی ہے، لیکن لائٹ اپنے فوکس پہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ابلیس بھی اس لائٹ میں، اس فوکس میں سے ایسے ایسے گزرتا ہے تاکہ آپ کے فوکس کو جو ہے نا یہاں سے توڑ سکے اور آپ کا فوکس جو ہے نا وہ اس کے درمیان ٹھہر جائے. تو اصل میں ہمیں اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دماغ اور ذہن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پھر جا کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر پاتے ہیں. ہیلیلویا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، آئے میرے ساتھ چلتے ہیں، گنتی کی کتاب میں چلتے ہیں. گنتی 14واں باب. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ لوگ کیوں بڑبڑاتے ہیں. ان کا کیوں بڑبڑانا جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ منہ سے بڑبڑاتے ہیں تو کچھ لوگ دماغ سے بڑبڑاتے ہیں. کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ منہ سے نہیں بولتے. دماغ کے اندر، دل کے اندر ان کی وہ جو بات چل رہی ہوتی ہے نا وہ منہ پہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے دل اور دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی چیز کے ساتھ متفق ہوتا ہے کہ بڑبڑانا. اور آج ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بڑبڑاتے تھے. وہ کیوں بڑبڑاتے تھے؟ ان کا بڑبڑانا کیوں خدا کو پسند نہیں آیا؟ وہ کس پر بڑبڑاتے تھے؟ وہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ وہ موسیٰ پر بڑبڑاتے تھے، یعنی کہ پاسٹر صاحب پر بڑبڑاتے تھے. آئیں میرے ساتھ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی ہم 5ویں آیت تک جو ہے بھائی عاشر کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے. تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے. اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے. ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان میں ہی میں مرتے. خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. تو موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے. آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تب ساری جماعت زور زور سے چلانے لگی. یہ کس وجہ سے چلا رہے تھے؟ کیا ایسی بات تھی کہ ان کو چلانا پڑا؟ یہ شور کرنے لگ پڑے.
یہ اس وجہ سے شور کر رہے تھے کہ یہ وہ جو ان کو کنعان کا جو علاقہ تھا انہوں نے وہاں پر جانا تھا، لیکن یہ اس لیے چلا رہے تھے کہ وہاں پر کیا تھا کہ یہ جو جاسوس گئے تھے، کتنے جاسوس گئے کنعان کے ملک میں، وہاں پر 12 لوگ تھے جن کو بھیجا گیا تھا۔ میرے ساتھ نکالیں ذرا گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ پہلی آیت سے شروع کریں بھائی، 13ویں باب کی گنتی 13واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کر وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا حال دریافت کریں، ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبن کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سموا، اور شامعون کے قبیلہ سے اوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائیم کے قبیلہ سے نون کا بیٹا ہوسیا، اور بنیامین کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی، اور زبولون کے قبیلہ سے سوی کا بیٹا جدیئیل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جتی، اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امییل، اور آشر کے قبیلہ سے میکائیل کا بیٹا ستور، اور نفتالی کے قبیلہ سے وفسی کا بیٹا نہجی، اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا جیوئیل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوسیا کا نام موسیٰ نے یشوا رکھا۔ یس آمین۔ یہاں پر کتنے تھے؟ ہر قبیلے میں سے کتنے گئے؟ ایک۔ 12 قبیلے میں سے ایک ایک شخص گیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 لوگ گئے تھے وہاں پر۔ کتنے لوگ گئے؟ 12۔ آپ اس بات کو ذہن میں یاد رکھا کریں، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں نا کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت دفعہ اس پلپٹ سے ہو چکی ہیں، بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں آپ لوگ، لیکن یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا آپ اس کو غور و فکر کیا کریں، ذہن میں رکھا کریں، اور اس بات کو میرے خیال سے آپ جب ایک دفعہ جس جگہ سے میسج بیان ہو جاتا ہے نا، گنتی کی کتاب یا یشوا کی کتاب، آپ اس کو اسی وقت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میرے خیال سے آپ بائبل کو ریڈ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ بائبل کو ریڈ کرتے ہیں جب ختم ہوتی ہے پھر شروع کرتے ہیں؟ آمین، گوڈ بلیس یو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی نیا عہد نامہ ختم ہوتا ہے نا، میں پھر دوبارہ سے شروع کر دیتا ہوں۔ میں پرانا عہد نامہ نہیں پڑھتا تھا۔ کیوں پرانا عہد نامہ؟ اس لیے نہیں میں پڑھتا تھا، میں کہا کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا اس میں مطلب کہ کافی زیادہ اس میں جو ہے باب سے، اور میں اس کو مرضی کے ساتھ یعنی کہ جو ایک پکڑ لیتا تھا کہ گنتی کو پڑھوں گا صرف، پھر آگے جا کے دانیل کو پڑھوں گا، پھر اس کو، پھر میں نے خدا کے آگے رکھا، پھر میں نے اس بات کو سمجھا کہ جیسے میں نے نئے عہد نامہ کو میں نے شروع سے لے کر آخر تک بار بار پڑھتا ہوں، اسی طریقے سے مجھے پرانا عہد نامہ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پرانا ہے وہ کیا ہے جی؟ عکس ہے۔ تو اسی وجہ سے میں پھر پیدائش سے شروع کرتا ہوں۔ اب میں اس کو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جب پلپٹ سے میسیج بیان کیا جائے، جب یہ حوالے کہے جائیں، تو آپ فوراً سے اس حوالوں کو نکال لو، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا یہاں پہ کون سی بات ہونے والی، آپ کو پتہ ہوگا۔ کیوں آپ کو پتہ ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 لوگ تھے، لیکن کتنے لوگوں نے، یہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد اور بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ ملک اچھا نہیں ہے، ملک بہت اچھا ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ پھر اتنا اچھا ملک ہے، اتنے اچھے وہاں پر چیزیں ہیں، پھل انگور کے گچھے بھی لے کر آئے، پھلوں کے کاٹ کے لے کر آئے، آ کے دکھایا بھی، لیکن وجہ تھی وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے جبار بڑے بڑے لوگ دیکھے تو وہ ڈر گئے۔ اب یہ کنانی لوگ کون تھے؟ یہ بھی خدا کی ہی عبادت کرتے تھے، اسی خدا کی جس خدا کی بنی اسرائیل کے لوگ عبادت کر رہے تھے، لیکن ان میں فرق کیا تھا؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے اسی لیے ڈرتے تھے کہ انہوں نے 10 لوگوں نے آ کر کہا کالب اور یشوا کو نکال کر، 10 لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ایڈے کو جوان نے میرے خیال نہ ایک بندہ تلوار پھڑے نا تو میرے خیال نال ایک ہی مارے گا نا تو بندے تو 2 ٹوٹے ہو جان گے۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑے سخت بندے نے،
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਆਓ। इससे बेहतर कि हम मिस्र में गुलामी कर लेंगे, मिस्र में जाकर काम कर लेंगे, लेकिन भाई इन्हों के हथों नहीं मरना। अब उनको इस बात का नहीं तजर्बा था, इस बात पर शौर नहीं था कि उनके साथ कौन खड़ा है। उनके साथ कौन खड़ा था? यहोवा खुदा, वो खुदा जो बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के लाया। और उन्होंने वो सारी की सारी खुदा के जलाल को देखा। समुंदर जो है दो हिस्सों में हो गया। वो क्या उसने देखा कि फ़िरौन के लोग उस समंदर के अंदर क्या हुआ, सारे के सारे तैश नैश हो गए। उन्होंने वो आफतें देखी बनी इसराइल के अंदर, तो क्या वो मुल्क उनका कुछ बिगाड़ सकता था? उस मुल्क के लोग उनका कुछ बिगाड़ सकते थे? वो मूसा से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे कनान के लोग। मूसा सबसे उन ख़तरनाक बंदा था जिसके हाथ से खुदा ने उनको पहले क्या किया, छुटकारा दिलवाया। तो वो जो मुल्क था, वो कनानियों का मुल्क था, वो किस बात से इनसे डर रहे थे? उनकी क्या वजह थी इनसे डरने की? वो भी इनसे डर रहे थे, ये भी उनसे डर रहे थे। वो किस वजह से डर रहे थे? कि इन्ने को लोग ने कि भाई ज़मीन ही नज़र आ रही थले, ये तो साढ़े जानवर साड़ी खुराक इतों लंघे तो सारा कुछ झट कर जाएंगे। उनको ये डर था कि भाई ये आनगे खाणगे, ये साढ़े जानवर नहीं छड्डणगे, ये साड़ी कोई चीज़ नहीं छड्डणगे। जिस तरह के एक दिमक होती है तो वो लकड़ी में पै जाए तो लकड़ी सारी खा जाती है। अब उनको ये इस बात की टेंशन थी कि भाई बनी इसराइल के लोग 20 लाख लोग हैं, वो जो यहाँ से इस मुल्क से अगर इस मुल्क में घुस गए तो इस मुल्क में क्या करेंगे जी, ख़त्म कर देंगे, इस मुल्क को तैश नैश कर देंगे। उनको ये डर था। अब यहाँ पर ये लोग किस वजह से डर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 10 लोगों ने उसको किनको देखा, उनके बड़े बड़े जब्बार, उनके बड़े बड़े लोगों को देखकर क्या किया, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं जी, इनकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर देखें यहूदा का कबीला का, यहूदा के कबीले में से कौन था? कालब था। अब कालब, और उसके बाद हम देखते हैं इफ्राहीम के कबीले में से नोहा का बेटा होसिया। होसिया का मतलब यशवा, उसका नाम तब्दील हो चुका था। अब उनके पास क्या थे? 2 अहदनामे थे। ये 2 अहदनामे हैं। कालब यहूदा के कबीले में से पुराना अहदनामा, और उसके बाद होसिया का बेटा यशवा, ये यीशु मसीह को दर्शाता है, और ये नया अहदनामा था। ये क्या थे? ओरीम और तमीम। अब उन्होंने 10 लोगों की बात को नहीं माना बनी इसराइल के लोगों ने। अब उन्होंने किस पर डिपेंड किया? ओरीम और तमीम पर, कालब और यशवा पर, नवा और पुराना एतनामा पर। उन्होंने किस पर किया? इन 2 चीज़ों पर एग्री किया, उन 10 लोगों के साथ एग्री नहीं किया। वो जो 10 लोग थे, ये 10 समझ लें वो बादशाह थे, वो तंजीमें थी जो लोगों को बेकारी थी। अब उन्होंने क्या किया? जब कालब और यशवा ने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं, भाई मेरे साथ आगे पढ़िएगा ज़रा, आगे पढ़ें यहाँ से 17वीं आयत से। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, ज़ोर आवर हैं या कमज़ोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या किलों में, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़रखेज़ है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। यस, यहाँ पर मूसा ने कहा कि पहले जाके देखना कि उन्होंने को कोई एटमी कुव्वतें नहीं गए हो, बड़े बड़े बम्ब या कोई बड़ियाँ बड़ियाँ। अब मैं इस दौर के साथ इसको मिला रहा हूँ कि जाके देखना उनके पास कोई ऐसी चीज़ों तो नहीं है। उन्होंने सिर्फ उनको बताया गया था जाके देखना है, बस आके डराना नहीं है लोगों को कि आके तुसी लोगों को उंजी दसना शुरू कर देना कि भाई नहीं साढ़े वास की गल नहीं गई, असी नहीं जा सकते, तुसी किहड़े चक्कर च पे हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लोग थे, ये 10 लोग थे, ये गए ज़रूर हैं, लेकिन ये वहाँ पर गए और जाकर देख कर जब वापस आए तो ये घबराए हुए थे। इनके अंदर वो क्या नाम लेते हैं, एक्टिविटी नहीं थी, इनके अंदर वो पावर नहीं थी जो ये मैसेज के चर्चों में सुनाते हैं ना। अब मैसेज के चर्चों में तो आप खुल के सुना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तुहानू पता ही है मैसेज इन्होंने हर गल बर्दाश्त करनी है।
لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس سچائی کو ڈنومینیشنوں میں جب جا کے سناؤ گے تو پتہ تو پھر چلے گا نا کہ آپ کتنے جو ہے خدا کے ساتھ کھڑے ہو، آپ میں کتنی پاور ہے کہ آپ اس کلام کو جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہو۔ پتہ تو پھر چلتا ہے نا کہ آپ جو ہے اس وعدے کی سرزمین پر جانے کے لیے آپ اس جباروں کے بیچ میں سے نکل سکتے ہو۔ صرف یہ مسئلہ ہے۔ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ میسیج کے چرچز میں ڈنومینیشن کبھی بھی نہیں جو ہے یہاں پر آ کر میسیج کوئی بھی کلام سنا سکتا، کیونکہ وہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ وہ پرانی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ پیچھے جو ان کے پاس باپ دادا سے ان کے پاس جو پرانی چیزیں ہیں وہ اسی چیزوں کو، رسموں والی چیزوں کو لے کر آگے کیا کرتے ہیں جی، چلتے ہیں۔ وہ میسیج کے چرچوں میں بھی سنا نہیں سکتے۔ پہلی گل ہے میسیج دے خادم جڑے انہوں نے موقع ہی نہیں دیندے، وہ موقع ہی نہیں دیتے، اپنا پلپٹ ہی نہیں دیتے۔ دوسری بات، اگر کبھی بھی کہیں عبادت ہو رہی ہو تو وہاں پر 10-12 میسیج کے لوگ ہوں اور 10-12 وہاں پر بیٹھے ہوں، تو جو میسیج کا بندے نے جس کے ساتھ تھوڑی سی ان کے ساتھ گفتگو کی ہو نا، تو وہ پلپٹ پر دیکھ کے تو اس سے یہ بات ہے کہ بھائی آصف نے بڑے لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ چرچ کے اندر جن کے ساتھ انہیں گفتگو کی ہے نا، وہ بندہ کو پلپٹ پر کھڑا کر دیں، بھائی آصف کو نیچے بٹھا دیں، وہ بندہ گھبرا جائے گا۔ کیوں گھبرا جائے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ نیچے سے ساری باتوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ جو شخص نیچے سے بیٹھا ہوا ہے یہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اگر مجھ سے ذرا سی کوئی بات ادھر کو ہوئی نا تو اس نے نیچے سے مجھے پکڑ لینا ہے۔ تو بعد میں اس نے مجھے لے جا کے نا سائڈ پہ اس نے مجھ سے یہ اس بات کی ڈسکس کرنی ہو سکا تو وہ نیچے سے یہ کہہ دے گا یہ بات بائبل میں سے دکھا دے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ہمیں جب چیز کی ضرورت، جس چیز سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو ہمارے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ٹک نہیں پاتی۔ اب یہ تھا کہ کالب اور یشوع جو تھا ان کے اندر وہ خدا کا کلام ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ موٹیویشن والے لوگ نہیں تھے کہ ان کو موٹیویشن کر کے بھیجا ہوا، جیسے کہ موسیٰ نے کہا کہ جا کے درفیات کرنا، بڑی موٹیویشن کہ بھائی وہ ملک لینا ہے، تو ٹینشن نہیں لینی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی شخص کو آپ موٹیویشن کر دیں، وہ 2-3 دن تک، جیسے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ہے اس کا مطلب کہ پیٹ کافی زیادہ وہ موٹا ہے اور کافی زیادہ، اس کو ایکسرسائز کے لیے کہہ دیں گے نا کہ بھائی آپ نے ایسے ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ بچیں گے، نہیں کریں گے تو چربی آپ کے دل پر چڑھ جائے گی، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بندے کو یہ بات کہہ دیں، وہ اتنا موٹیویشن کر دیں، وہ دیکھنا تسی وہ روز اسی کام کو کرنے لگ پڑے گا، وہ روز ایکسرسائز کرے گا، آپ نے اس کو موٹیویشن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس پلپٹ سے جب کلام سنایا جاتا ہے آپ کو موٹیویشن نہیں کیا جاتا، آپ کو صرف اسی ایمان کے اندر مضبوط کیا جاتا ہے۔ موٹیویشن کرنا ہوتا ہے آپ کو بس ایک چیز پر تھوڑا سا لگانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ موٹیویشن پہ 2 دن چلتے ہیں، 3 دن چلتے بعد کہتے ہیں نہیں یار مشکل کام ہے کیا نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے آپ بھی جو ہیں کلام کو سنتے ہیں، 2-3 دن اپنے دل میں رکھتے ہیں یا ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کمزوری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ والا جو موٹیویشن ہے، کلام کا جو موٹیویشن ہے، یہ زندگی بھر کا موٹیویشن ہے۔ اس سے آپ نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اس سے آپ نے کبھی بھی کلام سے ہٹ کر کسی دوسری چیز کو نہیں اپنانا۔ اگر آپ کو کلام کے متعلق یہاں پر چرچ میں ٹائم دیا جاتا ہے، آپ کو بھائی بتا رہے تھے کہ چرچ میں ہمارا ٹائم ہے صبح 10 بجے کا، تو ہمیں یہ موٹیویشن ہونا چاہیے، کلام سے ہمیں یہ موٹیویشن ملتا ہے تاکہ ہم 10 بجے چرچ کے اندر انٹر ہوں، تاکہ ہم چرچ کے اندر وہ ہاری کے بعد جو کلام کی ہوتی ہے ہمیں وہ سکھائی جاتی ہے، تاکہ اس سے ہم زیادہ اس چیز کو موٹیویشن بائبل میں سے سیکھتے جائیں تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں۔ کیونکہ آپ کی بیٹری جو چارجنگ ہے وہ فل ہوتی رہے، آپ کی ریفل ہوتی رہے بیٹری۔ جب آپ ہفتے بعد آتے ہو وہ بھی آپ پورا ٹائم نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک وہ 10 لوگوں کی طرح آپ کا ذہن ہے کہ بس ٹھیک ہے یار جتھے کالب یشوع ہری کہن گے اتنے تو چلے ہی جاواں گے، جتھے موسیٰ کھڑا ہے گا اسی تو کھڑے ہی ہیں موسیٰ دے پیچھے۔ اب موسیٰ کیا ہے کہ موسیٰ ایک نمائندگی ہے، خداوند کی نمائندگی ہے۔ موسیٰ ایک پاسٹر ہے۔ بردر برینم کا میں ایک میسیج سن رہا تھا کہ بردر برینم نے کہا کہ آپ نے کبھی بھی خدا سے بات کرنی ہے نا تو آپ اپنے پاسٹر سے بات کریں، وہ آپ کے پاسٹر میں سے ہو کر آپ سے بات کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے خدا سے کسی چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے تو آپ اپنے پاسٹر سے ضرورت کو شیئر کریں۔ بردر برینم کہا کہ خدا پاسٹر میں سے ہو کر بات کرتا ہے جیسے خدا موسیٰ میں سے ہو کے بنی اسرائیل سے بات کرتا تھا۔
کبھی بھی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میسی دے لوگ ہاں عبادت تے اسی بھی کرنے ہیں چرچ تے اسی بھی جانے ہیں تو خدا ساڈے نال بھی گل کردا ہے خدا ساڈے نال بھی انج ہی کردا ہے لیکن ٹھیک ہے خدا آپ سے وہ بات نہیں کرتا خدا آپ کی ضرورتوں کو سنتا ضرور ہے آپ کے ساتھ وہ چلتا ضرور ہے لیکن وہ پہلے اپنے پاسٹر کو اپنے جس شخص کو اس نے اس پلپٹ پہ کھڑا کیا تھا اس کو پہلے دیکھتا ہے اس میں سے پھر آپ کو دیکھتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں باپ نے دلہن کو دیکھا ہے کیونکہ یسوع مسیح کے اندر وہ دلہن تھی تو اسی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا جو مجھے باپ نے دیے ہیں اس میں سے میں ایک کو بھی نہ کھاؤں گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کالب اور یشوا ہے یہ نیا اور پرانا عہد نامہ ہے یہ اوریم اور تمیم تھے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی 21ویں آیت سے بھائی شروع کیجیے گا 13ویں باب کی 21ویں آیت سو روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حماد کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمئی رہتے تھے اور حبرون زون سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا اور وہ وادی اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا 30ویں آیت سے شروع کیجیے گا تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے آمین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کروایا اب ان کو جو ڈر تھا نا وہ اسی چیز کا ڈر تھا انہوں نے بڑے بڑے جبار انہوں نے وہاں پر کیا نام ایسے ایسے لوگ دیکھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی نظروں میں کیا ہے جی ٹڈیوں کی طرح ہے ٹڈے وہ تو ہمیں کچل دیں گے وہ ہم کو مار دیں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں باب کی اس کی پھر پہلی آیت سے میں بھائی کو کہوں گا پڑھے گئیں تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان میں ہی میں مرتے خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں یہاں پر ان کے اندر اتنی بے اعتقادی آ گئی تھی یہاں پر بے اعتقادی جو تھی ان کے اندر اتنی تھی کہ وہ اس بات سے جو تھا وہ ڈر گئے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم اس قابل نہیں ہیں نہ تو ہمارے پاس کوئی قداور لوگ ہیں نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرے کہ ہم مقابلہ کر سکیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی ہم واپس اپنے ملک کو لوٹ چلتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کرے جی اور ہم کسی کو اپنا سردار بنائیں تاکہ مصر کو لوٹ چلے آج جب آپ کسی شخص کو یہاں پر چرچ میں لے کر آتے ہیں وہ چرچ میں آتا ہے اور یہاں پر ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو انہوں نے سنی نہیں ہوتی تو وہ بہن ہو یا بھائی ہو تو وہ آتا ہے تو وہ سنتا ہے جبکہ یہاں پر بھائی یہ تو بڑی سخت بات کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں جو ہیں وہ بال نہ کٹائیں بہنیں ہار سنگار نہ کریں اور اس کے علاوہ جولری نہ پہنیں کانوں میں نہ یہ پہنیں چیزیں یہ کیا بات ہے
یہ کیوں نہ پہنے ہم، وہ اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے ٹھوکر کے باعث نہیں ہیں، انہوں نے ٹھوکر کلام سے کھائی، انہوں نے ٹھوکر کلام سے کھائی۔ اب یہ ٹھوکر کھانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ آؤ ہم پھر واپس اپنی تنظیم میں چلیں، وہاں پر ہی جائیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ پابندیاں نہیں ہیں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر صرف ہم چرچ جاتے ہیں، جون سا مرضی فیشن کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پادری صاحب نہیں منع کرتے، جیسے مرضی کپڑے پہنے، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ مصر میں بھی ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، ہم جیسے مرضی کھانے کھاتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابلیس اب آپ کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچائے گا کہ آپ کو کیا کرے گا، جی یہ گڈی تھلے دے دوا یا انج کر دوا، نہیں، وہ آپ کو صرف گناہ میں ڈالے گا، اس کا کام ہے صرف آپ کو گناہ میں ڈالنا، دنیا داری کی چیزوں میں ڈالنا۔ دنیا داری کی چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو بائبل میں کہا جاتا ہے کہ بہن جی آپ، بائبل کہتی ہے کہ آپ بال نہ کٹوائیں، بہن جو ہے وہ اس بات کو رد کرتی ہے، ابلیس خوش ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی خوشی کس میں پوری ہوتی ہے؟ آپ کا کلام سے انکار کرنے میں۔ جب آپ کلام کا انکار کرتے ہیں ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا واہ اے بندہ میں چاہنا سا کہ میرا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ بائبل کا انکار کرتے ہیں تو آپ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، آپ ابلیس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیوں کہا فقی فریسیوں سے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو؟ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کے پھر میرے ہے ہی نہیں، پھر اپنے باپ ابلیس چو ہی نہیں، انہوں نے کہا تم اپنے باپ ابلیس ہو۔ یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی گل نہیں، جڈا مرضی وڈا یسوع مسیح نے پتا سی کہ بڑے بڑے عالم نے، بڑے بڑے فقی فریسی نے، ایک ہی ہے، لیکن یسوع مسیح کون تھا؟ وہ خدا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اب اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اب وہ خدا تھا، وہ خدا کا ظہور تھا، وہ خدا اس بدن کے اندر تھا، خدا اس باڈی میں ہو کر لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اب کیسی بات ہے، جن کے ساتھ خدا خود ڈائریکٹ بات کر رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، جنہوں نے پادری سمجھاندے ہوں گے وہ کس طرح سمجھیں گے؟ کیسی بات ہے۔ آج لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن اتنے سخت کر دیے ہیں ابلیس نے، کیونکہ وہ ابلیس کی پہلے ہی بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی شاہ ربانی شام کی ہے اور شام کے وقت ہی فسا کی جاتی ہے۔ آپ خروج 12 باب میں دیکھیں، آگے دیکھیں، خدا شام کے وقت ہی آدم سے ملتا تھا۔ یہ رفاقت تھی، یہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پر خدا ملتا تھا، اور یہ رفاقت کا ٹائم تھا، اور یسوع مسیح بھی شام کے ٹائم ہی شاگردوں کے ساتھ فسا کھاتا تھا۔ یہ شام کا ٹائم کیا ہے؟ یہ خاص وقت تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بات کسی ڈنومینیشن کو سمجھائیں گے، وہ کہیں گے لو جی اس لکھے کہ جب تم مرضی کی کرو فسا کرو۔ جب کا مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوپہر کو کرو، جب کا مطلب یہ مرضی کہ آپ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد آپ جب مرضی کر سکتے ہیں۔ کرنی شام کو ہی ہے، یہ صبح کو نہیں کرنی۔ اب یہ چیزیں کوئی زیادہ ہمارے لیے تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن جو ہمیں سنتے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے، ان کے لیے یہ برکت سے باعث بات ہوتی ہے، کیونکہ جو بیج ہوتا ہے نا وہ اپنی خوراک کو لے لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ابراہیم ٹیلی ویژن سے لوگ سنتے ہیں اور اسی بات کو سیکھتے ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ایک موٹیویشن ہوتا ہے، ایک نئی زندگی ان کے اندر امید لے کر آتی ہے کہ یہ خادم اچھی بات کر رہا ہے، یہ خادم نے جو بات کی، اور اس کو دلی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ بھائی صاحب کے بہت سارے میسیج ہیں، بہت سارے گروپوں میں بھی ہم لگاتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، آمین بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت اچھے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جس سے سیکھا ہے نا، آپ کی حرکتیں بھی اسی بندے کی آپ کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ نے بہتر استاد سے سیکھا تو آپ بہتر طریقے سے بولتے ہو۔ اگر انہوں نے موسیٰ سے سیکھا تھا نا تو کالب اور یشوع موسیٰ کی ہی طرح بولتے تھے۔ وہ کہتے یہ نہیں کہتے کہ نہیں، انہوں نے کہا موسیٰ نے کہا تھا کہ ہم اس وعدے کی سرزمین پہ جائیں گے تو ہم جائیں گے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جتنے مرضی بڑے جبار ہوں، جتنی مرضی بڑے لوگ ہوں، جتنے مرضی بڑے ہتھیار ہوں، جتنے بڑے سمندر ہو، ہم نے جانا ہے وہاں پر، کیونکہ ان کا ایمان تھا، ان کا اعتقاد تھا، وہ بے اعتقاد لوگ نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے چرچ میں اگر 3
جو ہے عقل مند ہو نا، اعتقاد جن کے پاس ہو، تو باقی وہ لوگوں کو لے کر چل پڑتے ہیں. وہ ان کو اتنا موٹیویشن کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو بائبل کی طرف اتنا سکھا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے بے اعتقادی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب وہ 20 لاکھ لوگ جو تھے پہلے کہہ رہے کہ ہم نے جانا نہیں ہے اور ہم لوٹ چلیں اور کسی کو اپنا سردار بنائیں تاکہ مصر میں چلے جائیں، لیکن ہمت بھی نہیں سی پہ رہی، ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ موسیٰ کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ 20 لاکھ لوگ ہیں تو اگر اسی ادھر ادھر ہوئے تو مارے جاوا گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو چیزیں ہیں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمارے چرچ میں، ہمارے یہاں سے ہم نے ان چیزوں کو سیکھ چکے ہوئے ہیں. ہم اس کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ آپ کو پھر بار بار ان چیزوں کی یاد رہے، آپ ان چیزوں کو اپنے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر سٹور کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ ان کتابوں کو، اس میسیج کو جو سنتے ہیں اپنے اندر سٹور نہیں نہ کریں گے، اپنی میموری کے اندر اس کو جمع نہیں نہ کریں گے، آپ کو اس کے بعد جب یہ بائبلیں اور یہ کلام اس زمین سے ہٹا لیا جائے گا نا، ختم ہو جائیں گے صفحے بھی. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ آپ کے اندر چیزیں ہونی چاہیے. آپ پتہ ہے ایک وقت آئے گا، دلہن کے ہوتے تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی پتہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تنظیمیں اکٹھی ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، ایسی چیز آئیں گی کہ لوگ کلام کو ڈھونڈیں گے لیکن ان کے اندر کلام ہوگا، ان کے اندر یہ باتیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جی، بیان کریں گے. تو جب آپ کے اندر ہی کچھ نہیں ہوگا، آپ بائبل کے علاوہ جب تک پڑھو نہ، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا والا کہاں پر ہے، تو آپ کیسے لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے ان چیزوں کو، حوالوں کو کوڈ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ بات کرتا ہے ہم فوراً بات کرتے ہیں، بھائی جی فلانی آیت تے بھی تو لکھا ہوا ہے نا، فلانی جگہ تے بھی تو لکھا ہوا ہے نا. اب ان کو ان حوالوں کا نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے پڑھے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا. جب ان کو ہم کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا کہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہے، تب وہ دیکھ کر پھر کہتے ہیں اچھا بھائی صاحب نے تو نہیں سی دسیا. میں کہا بھائی جان آپ بائبل تو پڑھتے ہیں نا؟ کہتے ہیں جی میں بائبل پڑھتا ہوں، لیکن یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری آنکھوں سے گزر گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی میموری میں، اپنے سٹور میں، اپنے دل کے اندر جمع نہیں کیا اس کلام کو. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب آپ اپنے دل میں جمع کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یہاں سے چوری کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان ایک بہت بڑا چور بھی ہے. وہ ایسا چور ہے کہ وہ آپ سے جب وہ کلام کو چوری کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. کہ پتہ چلتا ہے تب پتہ چلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر تمہیں پتہ چلتا وہ یا تو چوری ہو گیا، یہ تو ساڈے کو لے گا سی. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چیزیں کیا جی یہاں سے چوری ہو چکی ہیں. ہیلیلویا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کیا جی، ہم اپنے لیے ایک سردار بنائے اور مصر کو لوٹ چلیں. تب موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اندھے منہ ہو گئے. اور نوحہ کا بیٹا یشوع، آگے بھائی جی پڑھیے گا یہاں سے 6 آیت سے. اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. جی یہاں پر انہوں نے، کالب اور یشوع نے کیا کیا؟ بڑی دلیری نہ انہوں نے کیا کہ بھاجی پر ویکھو تسی تانوں ساڈی گل تے یقین نہیں آندا. اسرائیل کے انہوں نے جب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اگر سامنے، اور کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ہم پر یقین نہیں آ رہا کہ وہ ملک بہت اچھا ہے اور اس ملک میں بہت اچھا ملک ہے اور ہم وہاں پر کیا جی بہت آرام سے رہ سکتے ہیں. اور آگے چلے جی میرے ساتھ. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. فقط 9ویں آیت. فقط اتنا ہوگا تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا. یس آمین. کن کو سنسار کرو؟ کیوں سنسار کرو؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ ہم نے کیا کرے گا جی، مروانے والے ہیں یہ 2 بندے، یہ 2 شخص کیا کریں گے جی، ہمیں مروا دیں گے
تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ پلان بنایا تاکہ ان کو کیا کرو جی، سنسار کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی Yes. اور زیادہ زور آور۔ آمین۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے۔ توہین کیا ہوتی ہے؟ خدا کے کلام کو رد کرنا، یہ ہے توہین۔ ٹائم سے چرچ نہیں آنا، یہ توہین۔ پادری کی بات کو نہیں ماننا، پلپٹ سے ڈیکن کو بولنا پڑتا ہے، یہ چیزیں کیا؟ یہ توہین ہے، یہ خدا کی توہین ہے۔ جب آپ پلپٹ سے کو بیان کی جاتی نا بات، یہ توہین ہوتی ہے۔ یہ وہ توہین وہ کر رہے تھے۔ وہ بار بار ایک بات سمجھائی جا رہی تھی کہ بھائی جی تانوں بٹھایا وے چرچ چ لیا وے کہ تانوں اڈنا ہے، تسی اتھوں تسی کہندے ہو اس اڈتے نہیں پے، 8 سال ہو گئے نے ساڈے تے پر بھی نہیں نکلے، کس طرح اڈاں گے؟ بھائی ساجد 8 سالاں تو کلپ گیا وے تھے۔ وہ بھائی آپ اڑو گے، ضرور اڑو گے، لیکن آپ ایمان تو رکھو۔ پہلے آپ ترتیب کے ساتھ چرچ میں بیٹھنا تو سیکھو، چرچ میں آنا سیکھو، چرچ میں چلنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ پادری کی بات کو مانو، ڈیکن کی بات کو مانو، پھر آپ اڑو گے۔ جب آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تو آپ کیسے اڑو گے؟ آپ کے اندر یہ موٹیویشن کیسی آئے گی؟ آپ کے اندر یہ چیزیں تب تک سروائیو نہیں کریں گی تب تک جب تک آپ چرچ کے اندر طریقے کے ساتھ ہر اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے۔ کالب اور یشوا نے موسیٰ جب ان کو لے کے نکلا تو موسیٰ نے انہوں نے بڑی ترتیب ہی دسی ہونی، بھائی جی انج دعا کرنی ہے، باجی جی تسی بھی انج ہی کرنی ہے، تہاڈی مہربانی دعا ہوندی ہوے تے سر سور نہ ہلانا، پیچھے نو منہ نہ کرنا، کیونکہ پیچھے فرشتہ کھلوتا ہوندا ہے۔ وہ نہ کہ تہاڈی دھون لتھے تے ٹینشن مینوں بن جانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ پر پریشانی آتی ہے، آپ پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، آپ کی کمیوں کمزوریوں کی وجہ سے، تو پادری کو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پادر کتنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں خدا سے آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ پادری آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے خدا سے لڑتا بھی ہے۔ موسیٰ لڑا، موسیٰ کہتا خدا نے انہوں اگر مارنا ہے تو پھر پہلے مینوں تے مار۔ کیوں؟ کیونکہ پاسٹر جو ہے وہ آپ کا چرواہا ہے، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اگر وہ آپ کو جب میں آپ کو بتاؤں، آپ اس وقت اس چرچ میں کوئی 8 سال کا ہے جو میسیج میں پیدا ہوا ہے، کوئی سال کا ہے، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 2 سال کا، کوئی 3 سال کا ہے، لیکن آپ پادری کے لیے سب بچے ہو۔ وہ آپ سب سے پیار کرتا ہے۔ کیوں پیار کرتا ہے؟ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا پادری میں سے ہو کر آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور آپ جب پادری کی بات کو، پاسٹر کی بات کو، خادم کی بات کو رد کرتے ہیں تو آپ خدا کو سیدھا سیدھا رد کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں سانو تیری، نہ تو سانو تیرے پادری کی ضرورت ہے، نہ سانو تیری ضرورت ہے۔ تو پھر خدا بھی کیا کہتا ہے کہ یہ کب تک میری توہین کریں گے؟ کب تک یہ موسیٰ تجھے ذلیل کریں گے؟ تب تک موسیٰ یہ تیرے ساتھ بغاوت کریں گے؟ کب تک یہ تجھ پر بڑبڑائیں گے؟ میں ان برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تیرے نال انہوں نے کوئی گل کی تو میں انہوں نہیں چھڑنا، میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو میں مار دوں گا۔ کہ آپ مرنا چاہتے ہیں، ہلاک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانیں۔ اگر وہاں پر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا ہے نا، تو آپ کو بھی تنظیموں سے نکالا ہے۔ آپ بھی مصر سے نکلے ہوئے ہو، تو اگر آپ مصر سے تو نکل آئے ہو، آپ کے اندر سے مصر نہیں نکل رہا، تو اس کو پہلے نکالیں۔ مصر کیسے نکلے گا؟ مصر آپ کے اندر سے تب نکلے گا تب جب آپ اس پلپٹ کی ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے۔ جب اس پلپٹ سے آپ ایک بات کو اول درجہ دے کے اپنے پوائنٹ کو سمجھیں گے۔ مجھے پتہ ہے آج شاعر بانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے شاعر بانی ہے، ہم اس جگہ پر فسا کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ یہاں پر کیا کرے جی، شاعر بانی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کی جو باتیں تھیں ان کو جب وہ رد کرتے تھے تو خدا کو نہیں تھی پسند۔ تو جب آپ شاعر بانی لینے کے لیے آتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے بات بتانے لگا ہوں، یہ بات کو سمجھیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں نا اور خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں
تو آپ کو جن چیزوں سے بائبل نے بین کیا نا کہ یہ نہیں کرنا، تو آپ نے وہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ہر فرسٹ سنڈے پہ وہی کام کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے کینسر سے بڑھ کے نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سگریٹ نہ پئیں، سگریٹ پی کے آپ شہر بانی میں جب شریک ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے کینسر سے باعث ہے۔ یہ آپ سے کینسر سے بھی بڑھ کے بات ہے کہ آپ کی لیے یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کو کیا کرے گا؟ نقصان دے گا۔ آپ کو پتہ ہے مسیح کا بدن نامناسب طور سے لینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سزا پاتا ہے۔ جب ایک بہن کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان ناخنوں کے ساتھ اور آپ یہ جو چیزیں آپ کرتی ہیں، بال کالے کرتی ہیں، یہ چیزیں کرتی ہیں، آپ پھر اپنے چہرے کے اوپر بیس لگاتی ہیں، یہ چیزیں کرتی ہیں، تو پھر بھی آپ شاعر بانی میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نامناسب طور سے لیتے ہیں۔ یہ پادری کا قصور نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی پادری سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ پادری نے بیان کر دیا ہوا ہے، پریچ ہو چکا ہے، پلپٹ سے سنایا جا چکا ہے۔ حزقیل 33 باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بابا آئے تو تیرے لوگوں کو ہلاک کرے تو پلپٹ پر چڑھ کے کیا کر؟ ان کے گناہ ظاہر کر دے۔ اگر آج بھی آپ میسیج کے لوگ ہو، آپ کے اندر یہی چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، تو یہ خطرناک ہے آپ کے لیے۔ آپ پھر یہ بات ذہن سے نکالنے کے آپ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ آپ توہین کر رہے ہیں۔ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کی توہین۔ جب اس کی توہین کریں گے نا آپ، تو یہ کبھی بھی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ آج آپ کو اتنے مچور ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے میں نے کئی بار کہا، میرے خیال سے کئی بھائیوں نو گل میری بری بھی لگتی باہر دے میسیج دے لوگوں، کئی کہہ بھی گئے نے منہ تے چرچ تے۔ میں نے یہی بات کی کہ آپ اعلیٰ خوراک لیتے ہو اس پلپٹ سے، اتنی اعلیٰ قسم کی تعلیم یہاں سے آپ کو دی جاتی ہے۔ پائے صاحب اتنا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹائم لگاتے ہیں، اتنا آپ کو میسیج سکھاتے ہیں نا، اور باہر سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر باہر کے لوگ اگر یہاں پر جو لوگ سن لیتے ہیں نا، جن کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں پر اگر وہ لوگ یہاں پر آنے شروع ہو جائے نا، تو وہ لوگ یہاں سے زیادہ برکت پائیں گے، تو ہم سے زیادہ وہ سیکھ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا بھی ٹائم نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کا۔ جب ان کا ٹائم آئے گا وہ لوگ یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ کیوں بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کرسیوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، یہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کو ہم جو ہے بچانا ہے، کیونکہ جب تک آخری بیج نہیں نا باہر آ جائے گا، یسوع مسیح کبھی بھی زمین پر نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی دلہن کا ریپچر نہیں ہوگا۔ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ تب تک آسمان میں ٹھہرا رہے جب تک کہ سب چیزیں بحال نہ کی جائے۔ یہ کیوں آپ سے اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں سمجھدار مچور لوگ بنیں، آپ اس پلپٹ سے اعلیٰ قسم کے لوگ اس میسیج کو سنتے ہیں۔ آپ تو ان چیزوں کو اب بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہر تیسرے سنڈے یہی لیکچر آپ کو بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں دینی چاہیے ضرورت۔ آپ کو چاہیے آپ مچور ہو جانا چاہیے جتنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بردر برانم کا میسیج کے ہر چرچ میں 3 قسم کے ایماندار ہوتے ہیں، 3 قسم کے جو ہوتے نا ایماندار، وہ توہین نہیں کرتے، وہ اپنی خادم کی بات کو، اپنے چرچ آرڈر کی، اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جو ہوتے ہیں غیر ایماندار، وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ آتے ہیں سنتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بھی چرچ دے اندر ہی ہوندے نے، لیکن آندے ضرور نے تہاڈے نال ہی بیٹھن گے، تہاڈے نال ہی ہون گے، ٹائم سر بھی آن گے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ وہ باہر جائیں گے اور اس کو بھول جائیں گے۔ جو بھول جاتا ہے نا وہ غیر ایمانداروں میں شامل ہوتا ہے۔ جو نہیں نہ بھولتا کلام کو، اپنی زندگی میں رکھتا ہے اور اس کی جگالی کرتا رہتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں تیرا دل ہے وہاں، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ کیونکہ آپ کا اگر دل اس کے ساتھ لگا ہے نا، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ہی لگانا پڑتا ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو جو ہے چرچ کے اندر جب آتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کو کوئی پاسٹر یا خادم آپ سے یہ بات کرے، یا کوئی ڈیکن آپ کو سمجھائے، یا کوئی مبشر آپ کو سمجھائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں تو سمجھ لیں ABC والی ہیں، جو آپ مجھے لگتا ہے اب سیکھ کے آگے نکل جانا چاہیے آپ کو۔ بہت سی چیزیں ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، آپ بہت اعلیٰ قسم کے سیکھ بھی چکے ہیں، اور آپ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ لیں کہ آپ اپنی جو ہے دنیا داری کی جنگ دنیا داری کے ساتھ لڑ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ وہ قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب کہ آپ
समझने आप अपने ऊपर इस बात को ले रहे हैं कि शायद भाई आपको डिग्रेड कर रहे हैं। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आला किस्म के लोग हैं, लेकिन आप में कुछ कमियाँ हैं। वो कमियाँ क्या हैं कि जो छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें मैं इसको समझूंगा, जो भाई डिकर ने कही, जो पाई साहब ने की, ये छोटी छोटी बातें, वो बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है ना हमें कल को नुकसान देंगी। ये हमारा उठाया जाना रोक सकती हैं। ये हमें नीचे से, जब हम उठाए जाने वाले होंगे तो ये नीचे से हमें पकड़ लेंगी, ये हमें झगड़ लेंगी, छोड़ेंगी नहीं। जब हम इनको यहाँ से पहले से यहाँ से रफू जफू कर देंगे ना, तो फिर ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने आप को इन चीज़ों से क्या करना जी, अलग करना है। हम पहले आला थे और मज़ीद आला हो चुके हैं और मज़ीद आला होने वाले हैं। ठीक है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बेहतरीन लोग हैं दूसरों से। क्यों? क्योंकि हमने आला खुराक खाई है, हमने आला तलीम ली है और हमने एक नबी से सीखा है। सबसे बड़ी बात, हमने नबी से सीखा, बगैर नबी के हम नहीं हैं। हमारे पास भी एक नबी है, जैसे उनके पास, बनी इसराइल के पास एक नबी था ना, मूसा, उन्होंने सीखा, उन्होंने एक नबी के साथ चले। हमारे पास भी एक नबी है, हमने भी एक नबी से सीखा है। और ये क्या है, इसी वजह से हम आला लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, और वो लोग हैं जिनको कनानी कुछ भी नहीं कर सकते। हमें डर, हमें ये ज़रूर होता है कि यार वो डिनोमिनेशन बड़े लोग हैं, इनके बड़े चर्च हैं, बहुत बड़ा इनका मतलब कि सिस्टम है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन हम जो लोग हैं, हम खुदा के उस वादे के साथ चल रहे हैं। हमारे साथ जो वादा है वो उठाए जाने वाला वादा है। मूसा के साथ वादे की सरजमीन पर जाने वाला वादा था, लेकिन हमारे साथ था कहाँ पर, उठाए जाना, आसमान पर उठाए जाने वाला वादा है। तो हम इस कदर मजबूत लोग हैं कि हमें कोई टेंशन, डर, खौफ नहीं होना चाहिए। बीमारी है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं फुल यकीन और ईमान के साथ, इत्क़ाद के साथ कहता हूँ, बीमारी आपके अंदर से होकर गुज़र जाएगी, लेकिन वो आपको हलाक नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने तौहीन नहीं की है। जब आप खुदा के कलाम की तौहीन नहीं करोगे तो बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, ये आपका कुछ नहीं करेंगी, ये आप में से होकर गुज़र जाएंगी, लेकिन आपका कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ईमान के और ईमान के साथ खड़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, आगे चलते हैं और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत से शुरू करेंगे, 14वें बाब की। और खुदा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मोज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं इनको वबा से मारूंगा और मेराज से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज़्यादा ज़ोरावर हो। यस, यहाँ पर देखते हैं कि खुदा कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि वो मेरी, यह है खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करेंगे और बावजूद उनके सब मौज़ात के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक वो मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं उनको वबा से मारूंगा और मिराज से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी बड़ी कौम बनाऊंगा जो उनसे कहीं बड़ी ज़्यादा ज़ोरावर होगी। यहाँ पर खुदा को टेंशन नहीं है। खुदा कभी भी ये नहीं कि आप समझते हैं कि जी हम बैठ गए हैं, बस हम ही मैसेज के हैं, बस खुदा हमारे अलावा और किसी को नहीं। खुदा, अगर आप नहीं ना चलोगे खुदा के साथ, अगर आप यहाँ से इस बात को नहीं समझोगे, खुदा यहाँ पर कोई और लोग बैठा देगा। क्या करेगा? यहाँ पर और लोग बिठा देगा। जैसे उसने मिस्र के अंदर बनी इसराइल को कहा कि अगर ये लोग नहीं ना मानते गल नूं, नहीं ना, ठीक है, छोड़ दे, मैं इनको वबा के साथ मार दूंगा, मैं इससे भी बड़ी कौम बनाऊंगा। वो क्या करेंगे? वो इससे भी बड़े होंगे। खुदा को टेंशन नहीं है, खुदा अपने लिए लोग जो है वो फिर ले आएगा। लेकिन खुदा को कौन से लोग चाहिए? जो मूसा की बात को माने, जो उनके साथ मसला था, वो उनके साथ जो उन पर गुस्सा था खुदा को, वो ये गुस्सा था कि वो मूसा की बात को रद्द करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं 13वीं आयत में, मूसा ने खुदा से कहा, तब तुम मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने ज़ोरे बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू एक खुदावंद सरीहन तौर पर दिखाई देता है और तेरा
ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر موسیٰ نے کہا کہ خداوند دیکھ، تو ان کو مصر سے نکال لایا ہے، اگر تو ان کو بیابان میں مار دے گا نا تو مصریاں نے کہنا کہ ویکھیا نا انہوں نے ساری گل نہیں مننی، مارے گئے نا مصر کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جب ایک تنظیم میں سے نکل آتے ہیں تو آپ ایک زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ تنظیم میں سے نکلنا زندگی میں داخل ہونے کے برابر ہے، تنظیم زندگی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں یاد رکھیں۔ مصر بھی زندگی نہیں تھی۔ زندگی کیا تھی؟ زندگی وہاں پر تھی جہاں پر خدا ان کو لے جانا چاہتا تھا، وہ ان کو لے جانا چاہتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ خداوند دیکھ، ایڈی دوروں تو لے کے آیا میں، اور انہیں مشکل پریشانیاں انیاں آفتاں بھی انہوں نے ویکھیاں نے کہ خدا نے بلکہ مصریاں نوں ماریا، انہوں نے کچھ نہیں کیتا، تو وہ پھر کی سوچن گے، وہ کی کرن گے کہ خداوند نے انہوں نے پھر اتنے مار دیتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں، پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پر موسیٰ نے کہا کہ خداوند دیکھ، پوری دنیا جان دی ہے کہ وہ مصر دے وچوں نکلے ہوئے لوگ نے، مصر چوں نکلنا کوئی آسان گل نہیں ہے، مصر میں سے نکلنا آسان بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پورے لوگ جانتے ہیں، اور جو ان کے درمیان تو نے موضع کیے ہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ دیکھ، اگر تو ان کو ہلاک کرے گا تو ان پر کیا اس بات کا اثر ہوگا، وہ کیا سمجھیں گے کہ ان کا خدا جو ہے ان کو بیابان میں اس نے مار دیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 17ویں آیت میں، سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ یس، کیونکہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا ہمیں ہر بار معاف کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں دن میں، کتنی بار ہمیں، آپ کو پتہ ہے نبی کہتا ہے کہ ہمیں ہر 1 منٹ بعد ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں۔ تو ہمارے اندر اتنی غلطی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی خدا کیا ہے جی؟ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک کوٹ شیئر کرنا چاہوں گا برادر برینہم کا، یہ اس بک میں سے، اور یہاں پر اس بکس میں میں آپ کے ساتھ جو کوٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے صفحہ نمبر 11 کوٹ نمبر 27 ہے، خداوند جو رحم کرنے میں غنی ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند آج رات یہاں ہونے دے کہ جب ہم اس جگہ کو آرام مادہ اور جانے کے لیے چھوڑتے ہیں، اسی شہر میں اب تک ہونے والا ہے، یہ ایک عظیم ترین کوینشن کا آغاز ہوگا۔ خداوند ہم اکٹھے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ تو نے فرمایا ہے کہ اگر میرے نام سے کہلانے والے لوگ جو خود کو اکٹھا کریں وہ دعا کریں تو میں آسمان سے سن لوں گا۔ اب اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج رات ایسا ہی ہو۔ اب اے باپ ہم صرف اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں لیکن تیرے سوا کوئی اسے نہیں کر سکتا، اس کا ترجمہ کر سکتا، تو آپ ہی اپنا ترجمان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو کچھ آج رات ہم پڑھ رہے ہیں تو اسے کیا کر ہم پر عنایت کر۔ اور یہ یہاں پر میں 30 جو ہے 11ویں نمبر صفحے کی اس کی 30ویں آیت سے شروع کروں گا، اور یہاں پہ لکھا ہے اور پچھلے ہفتے افسیوں پر بات کر رہا تھا کیسے پرانے عہد نامہ میں یشوع کی کتاب افسیوں کی کتاب ہے اور اسے چھٹکارے کی کتاب تھی۔ چھٹکارے کے 2 مختلف حصے ہیں، باہر نکلنا اور اندر داخل ہونا۔ پہلے آپ باہر نکلتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ساتھ دنیا داری لے کر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ دنیا داری سے نکل کر مسیح میں داخل ہونا ہے۔ آپ بے اعتقادی سے نکل کر اعتقاد میں داخل ہونا ہے۔ آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک اصل اور حقیقی ایمان حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ ہر چیز ممکن طور پر چھوڑنی ہوگی جو خدا کے کلام کے خلاف ہے تاکہ ایمان میں داخل ہو پائیں۔
یہاں پر بردر برینہم کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا داری کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھنی. کیا ہے کہ آپ کو پھر کیا ہے جی؟ مسیح میں داخل ہونا ہے. تو جب مسیح میں آپ میں داخل ہونا ہے تو آپ کو پھر دنیا داری کی چیزیں لے کر مسیح میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ پہلے دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑیں گے پھر آپ مسیح میں داخل ہوں گے, کیونکہ مسیح میں داخل ہونے کے لیے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. اس کے 32 میں اس کا پیراگراف پڑھنے لگا ہوں. اور پرانے عہد نامہ کی یشوع کی کتاب افسس کی کتاب تھی. موسیٰ وہاں شریعت کا نمائندہ تھا اور کسی کو نجات نہ دے پایا تھا, بس فضل نجات دیتی ہے. یہاں یشوع اور یسوع لفظ کا ایک ہی مطلب ہے, یہوہ نجات دینے والا. یہاں پر اس بات پر غور کیجیے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے افسس کے پاس آ گئے ہیں اور آپ دوسرے افسس میں ہیں, جہاں پر ہماری سمجھدار تنظیمیں اور غیر اور ہماری تعلیمی پروگرام پر زید ہیں. پر آپ کو چاہیے کہ تاکہ ہم پھر سے ایک افسس میں آ سکیں, ہمارا خروج ہونا چاہیے تاکہ ہم باہر نکلیں, ٹھیک جانے میں داخل ہو جائیں. اب آج رات ہم افسس کے دوسرے باب میں سے پڑھیں گے اور یہ سب ہے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس باب کو نکال سکیں. یہاں پر افسس کی جو کتاب ہے, بردر برینہم نے کہا کہ یہ چھٹکارے کی کتاب ہے, اور یہ کیا ہے جی؟ باہر نکلنا. یہ کیا ہے جی؟ آپ کو مصر سے باہر نکالنے کا ذریعہ ہے. یہ افسس کی کتاب ہے. اور اسی کے ساتھ ہم پیراگراف میں سے آگے چلیں گے اور میں آپ کے ساتھ 25 یہ اسی کتاب میں سے جو ہے کیا نام لیتے ہیں, خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے. یہ کتاب کے اس کے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس کا 25واں صفحہ ہے اور اس کا پیراگراف جو ہے وہ 87 ہے. اب اس کے بعد ہم پھر نہیں بڑبڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں. خدا رحم ظاہر ہونے کے باوجود بھی ایمان میں کمزور ہو گئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پر بڑبڑانا, جب انہوں نے ایسا کیا تو سانپ نے انہیں ڈسا اور وہ مرنے لگے تھے. دیکھیں وہ اس کے متعلق تھی کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا. جو کوئی بھی خداوند کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے وہ کام کرتا ہے جو انہوں نے کیا تھا, تو وہ مرنے کے قطار پر ہے, جنہوں نے حوض کی اور بیابان میں ہلاک ہو گئے تھے. یہاں پر بردر برینہم کہتے ہیں کہ جب آپ مسیح کے کلام کا انکار کرتے ہیں, جب آپ توہین کرتے ہیں, جب آپ بائبل میں سے, کیونکہ بائبل میں بردر برینہم کہتے ہیں کہ ایماندار کیا کرتا ہے جی؟ ایمان لاتا ہے, وہ سوال نہیں اٹھاتا. آج بہت سے لوگ ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں, ایمان نہیں لاتے کلام پر. اور یہاں پر بردر برینہم کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کیا تھا. جو کوئی بھی خداوند کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے وہ کام کرتا ہے جو انہوں نے کیا تھا, تو وہ مرنے کے قطار پر تھے, جنہوں نے حوض کی اور بیابان میں ہلاک ہو گئے تھے. لیکن جب وہ بیمار ہو گئے تو وہاں ڈاکٹر موسیٰ تھا, اور کوئی شخص بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا, اور وہاں ہزاروں لوگ مر رہے تھے. لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی تھا, اس نے ان کے لیے بیچ میں نکال کر راہ بنائی جو اس پر ایمان رکھتے تھے. اس نے ان کے لیے پیتل کا سانپ کی صورت میں ایک سانپ بنایا, پیتل کا سانپ. اب مصر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے پیتل کس کو پیش کرتا ہے؟ عدالت کو پیش کرتا ہے. گاڈ بلیس یو بردر. پیتل عدالت کو پیش کرتا ہے. اور یہاں پر یہ بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جی؟ جب وہ مرنے لگے تو خدا جو ہے جی کیا ہے جی؟ وہ رحم کرنے میں غنی ہے. اب خدا نے ان کے لیے ایک رستہ بنایا. وہ رستہ کیا بنایا ہے؟ کہ پیتل کا سانپ بنایا, اور اس کو کیا وہاں پر لٹکا دیا. لٹکانے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ جب اس سانپ کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے جی؟ شفا پا جاتے تھے, وہ مرتے نہیں تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس نے ان کے لیے پیتل کا سانپ کی صورت میں ایک ترین دعا بنا دی تھی.
خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے۔ خدا نے اپنے ایماندار بچوں کے لیے بیچ میں نکلنے کی راہ بنائی تاکہ وہ شفا پا سکیں۔ خدا ہر غلطی پر نظر رکھتا ہے اور ہر امید پر بھی نظر رکھتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کی ہر چال پر نظر رکھتا ہے۔ آپ اس کے بچے ہیں، وہ رحم کرنے میں غنی ہے اور آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو ہے، برادر برانم کہتے ہیں کہ خدا آپ کی ہر ایک چال پر نظر رکھتا ہے۔ آپ کی ہر ایک چال پر نظر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کیا کرتا ہے جی؟ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو شفا دینا بھی جانتا ہے۔ وہ آپ کے لیے کیا ہے جی؟ شفقت کرنے میں کیا ہے جی؟ غنی ہے۔ وہ رحم کرنے میں آپ کے لیے کیا ہے جی؟ غنی ہے۔ اور آپ کی وہ ہر ایک چیز پر، کیونکہ آپ خدا کے بچے ہیں، جو خدا کے بچے ہوتے ہیں نا، خدا ان کے لیے کیا کرتا ہے جی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ایک رستہ ان کے لیے نکالتا ہے تاکہ وہ کیا کریں جی؟ بچ جائیں۔ یہاں پر لوگوں نے بعد میں اس چیز کے وسیلہ سے گناہ کیا جس کے وسیلہ سے خدا نے ان کے لیے کفارہ دیا۔ اس نے پیتل کے سانپ کو لیا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ گناہ کی عدالت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس نعمت کو انہوں نے بت پرستی میں بدل دیا تھا۔ اب پیتل کے سانپ کو بہت سے لوگوں کا ذہن ہے کہ جی موسیٰ نے بھی تو پیتل کا سانپ بنایا ہے سی نا، اب اس نے بھی تو لٹکایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم جو تھا وہ کیا تھا؟ ابراہیم کس پر ایمان رکھتا تھا؟ ایک خدا پر۔ کتنے خدا پر؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو تھا وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور ابراہیم پولیتھیزم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پولیتھیزم جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیتھیزم مونوتھیزم کا الٹ ہے۔ مونوتھیزم جو ہے یہ ایک خدا کو پیش کرتا ہے، اور پولیتھیزم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خداؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم وہ پہلا نبی تھا جب بنی اسرائیل کے اس نے ایک خدا کو پیش کیا۔ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ مونوتھیزم پر ایمان رکھتا تھا، پولیتھیزم پر نہیں ایمان رکھتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جب آپ کوئی بت پرستی کرتے ہیں، آپ کوئی بت بناتے ہیں، کوئی اسٹیچو بناتے ہیں، تو آپ پولیتھیزم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ مونوتھیزم پر ایمان نہیں رکھتے۔ مونوتھیزم جو ہے یہ ایک خدا کو پیش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی مونوتھیزم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پولیتھیزم کو نہیں مانتے، یہ تین خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے تین خداؤں کی جو عبادت یہ نہیں کرتے۔ اب یہ جو تھا طریقہ کار، یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک خدا تھا نا، تو ہمارے پاس بھی ایک ہی خدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم جو لوگ ہیں ہم مونوتھیزم پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر رکھتے ہیں؟ مونوتھیزم پر۔ کس پر؟ ہم پولیتھیزم پر نہیں رکھتے۔ پولیتھیزم جو ہے یہ مطلب کہ تین خداؤں یا بہت سے خداؤں کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ کے ساتھ جو تھا ایک خدا تھا، اور موسیٰ ایک ہی خدا پر یقین رکھتا تھا، اور ابراہیم بھی ایک ہی خدا پر یقین رکھتا تھا، اور ہم بھی ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو خداوند یسوع مسیح ہے وہی کیا ہے؟ یہوہ ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کا یہوہ اور نئے عہد نامے کا یسوع مسیح ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیتل کا سانپ کے لیے جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ گناہ کی عدالت پہلے ہی ہو چکی تھی، اس نعمت کو انہوں نے بت پرستی میں بدل دیا تھا اور دوبارہ گناہ کیا تھا۔ خدا اپنے جلال کو کسی کو نہیں دیتا، خدا اپنے جلال کو کسی کو نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 خدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک خدا کریٹ کیا، انہوں نے ایک بت بنایا، اور آپ کو برادر برانم کہتا ہے کہ خدا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور خدا اپنے جلال کو نہیں دیتا ہے کسی کو۔ خدا اپنے علاوہ کسی معبود کو نہیں مانتا، اور یہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک خدا بنایا۔ پیتل کا سانپ ان کے لیے ایک راستہ تھا، ان کے لیے یہ کیا تھا؟ جو انہوں نے گناہ کیا تھا، اور خدا نے ان کے درمیان میں سے ایک رستہ بنایا، اور وہ پیتل کا سانپ بنایا۔ جب وہ پیتل کے سانپ کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے جی؟ شفا پاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شفا پاتے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیتل کا سانپ تھا یہ ان کے لیے ایک رستہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ عدالت پہلے ہی
ہو چکی تھی. اب ان کی عدالت ہو چکی تھی, انہوں نے پھر دوبارہ گناہ کیا. پھر دوبارہ انہوں نے گناہ کیا اور کیا کیا, بت پرست میں بدل دیا تھا اور دوبارہ گناہ کیا تھا. خدا اپنے جلال کو کسی کو نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس 2 یا 3 یا 4 خدا نہیں ہو سکتے, فقط ایک ہی خدا ہے. وہ اپنے جلال کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹتا, وہ واحد خدا ہے. سمجھیں, پس آپ بت پرستی کے پاس بہت سارے خدا ہیں, لیکن ہمارا ایک ہی خدا ہے, اور اپنے جلال کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی مورتی کو اپنے سامنے برداشت کرے گا, یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک کفارہ تیار کیا, اور وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے تھے, اور یہ ٹھیک تھا. لیکن جب وہ بت پرستی میں بدل گئے تو پھر ان کے لیے مشکلیں پیدا ہو گئی تھی. اب یہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک بت تیار کیا. بت, اب میں آپ کو بات بتاؤں بت پرستی کیا ہے. بت پرستی اب یہ نہیں کہ آپ بت بناؤ گے تو بت پرستی ہے. لالچ کرنا بھی بت پرستی کے برابر ہے, حسد کرنا بھی بت پرستی کے برابر ہے, کسی کو اپنے سے کم سمجھنا بھی بت پرستی کے برابر ہے, کسی کو ڈی گریڈ کرنا بھی بت پرستی کے برابر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بت پرستی کی علامتیں ہیں. کیونکہ مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت کرو. تو محبت جو ہے وہ بت پرستی کو مٹاتی ہے, وہ ایک خدا کی طرف لاتی ہے. کیونکہ ہمیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اب ہمیں محبت جو ہے وہ بت پرستی کے پاس نہیں جانے دیتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ بت پرستی صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیچو بنا دیا, جیسے کہ آپ کیتھولک چرچز میں چلے جائیں وہاں پر اسٹیچو ہیں, اور کافی جگہ پر جو ہے آپ چلے جائیں وہاں پر اسٹیچو ہیں, آپ کو اسٹیچو ملیں گے. یہ بت پرستی لوگ سمجھتے ہی ہوتی ہے. یہ تو ایک بت پرستیوں کا کیا کہ جی, بت پرستوں کا ایک مجموعہ ہے. آپ کو پتہ ہے ابراہیم کا باپ کیا کرتا تھا؟ وہ بت بناتا تھا. کسی شخص نے ایک اس کی سٹوری بنائی اور وہ مجھے اچھی لگی سٹوری, میں نے اس کو سنا. اس نے کہا جب ابراہیم کا باپ بت بناتا تھا نا, تو ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو اس کے باپ نے اس کی دکان پر بٹھا دیا, اور اسے کہتا کہ لے ابھی میں کتے کام چلا وا تو بیٹا ساری دکان تو ویکھنی ہے. اب اس نے کیا کیا ابراہیم تو پہلے ہی ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا, وہ بتوں کو پسند ہی نہیں کرتا تھا, وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی بحث کرتا تھا. لیکن ایک وقت آیا, اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا, وہ کہیں چلے گئے, تو ابراہیم نے کیا ابراہیم نے ڈنڈا لیا, وہ سارے بت توڑ دیے. تو ان میں سے جو بڑا بت تھا نا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیا. اب جب اس کا باپ آیا, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ہوئے کی ہو گیا, سارے بت ٹوٹ گئے. وہ ابراہیم کو پوچھا یہ کیا تو نے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں کیتا. انہوں نے کہا تو نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے کیا, اس بت بڑے والے نے. اس کو غصہ آیا کہ مجھ سے بڑا کوئی بت نہیں ہونا چاہیے, اس نے سب کو توڑ دیا. وہ جو باہر سے لوگ آئے, اس نے سنا, وہ کہہ رہے ابراہیم کو کیا کہتے ہیں, یار تو بڑا جھوٹا بندہ ہے, ویسے تینوں پتہ ہے کہ یہ توڑ سکتے نہیں, تو بولتے نہیں ہے, یہ تو چلتے نہیں ہے, تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, انہوں نے کس طرح توڑتا؟ کہتا ہے ہاں یہی بات تو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں, سونگتے نہیں ہیں, چلتے نہیں ہیں, تو پھر ان کو بنا کر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں آپ ان کو اپنے جو ہے مندروں میں لٹکا دیتے ہو, اپنے چرچوں میں سجا دیتے ہو, کیوں آپ یہ کرتے ہو؟ اب میں نے مریم آباد میں گیا تو میں نے ایک میلوں میں گیا تھا, میں پہلے نہیں تھا, ہے تو میں پینتیکوسٹل میں تھا, لیکن مریم آباد چلا گیا کسی دوستان دے نال, تو اتنے میں ویکھیا کہ بنے نے وڈا یسو 150 روپے کا, چھوٹا یسو 250, اس تو وڈا 250 روپے کا, یہ 500 روپے کا یسو ہے, 1000 روپے کا یسو. مریم جیڑی ہے وہ چھوٹی جیڑی ہے مریم, انہیں وہ ہوگی ہے 150 دی ہے, 200 دی, 250 دی. میں بھائی نے پوچھا, میں کہا یار مطلب کہ جڑا 250 والا یسو ہے یہ کنا کو کام کرے گا؟ کہتا بھائی کی ہو گیا تینوں؟ میں کہا بھائی میں ویسے بات کر رہا ہوں, یہ کتنا کام کرے گا؟ کہتا بھائی یہ سارے کام کریں گے. میں کہا اس میں سے زیادہ کون کام کرے گا؟ کہتا جی 1000 روپے والا. میں کہ یہ کیا کرے گا؟ کہتا بھائی یہ آپ گھر میں جا کے لگائیں, اس کے آگے دعا کریں. میں کہا یہ مجھے نجات دے سکتا ہے؟ کہتا بھائی یہ
اس کے ذریعے سے اس میں سے ہو کر آپ کے ساتھ خدا بات کرے گا. اس میں سے ہو کر آپ دیکھیں لوگوں کو کیسے پاگل بناتے ہیں. وڈا یسو 150 دا 250 دا انے دا. میں نے پھر اس سے کہا، میں کہا بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے؟ کہتا ہاں جی میں ایمان رکھتا ہوں. میں کہا وہ کہاں پر ہے؟ کہتا وہ آسمان پر ہے. تو میں کہا پھر ہمیں یہ 250 والے 150 والے اور یہ 1000 والے یسوع کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس یسوع کی ضرورت ہے جس نے صلیب پر جان دی ہے، جس نے کفارہ دیا ہے، جس نے کیا کیا ہے، ہمیں یہ نجات دی ہے. ہمیں یہ 150 والے 200 والے 250 والے یہ بت ہمیں نہیں بچا سکتے. اسی وجہ سے ابراہیم نے ڈنڈا لیا، ان سارے بتوں کو توڑ کے جڑا وڈا سے اندے ہاتھ فڑاتا. کہنا بیٹا تیرے تے الزام لگنا ہی، تو بڑا فنکار سا نا، سب تو وڈا سا. اب آپ کو پتہ ہے جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کی ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ غصہ آیا وڈے والے نو، میں منع بھی کرتا رہا کہ نہ توڑ یار نہ توڑ. ابے نے جان نہیں چھڑنی، یہ کہ کام کر دیتے ساڈا بڑا نقصان ہو جانا. وہ پھر اس نے کیا کیا، کہنا انہیں سارے توڑتے ہیں. لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ابراہیم سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، تو پھر کس طرح توڑ دے گا؟ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی یہ بات میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے باپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اے خدا نہیں ہو سکتے. ہمارا جو خدا ہے وہ آسمان پر ہے، ہماری مخلصی آسمان سے ہے، ہماری نجات آسمان سے ہے، ہمارا چھٹانے والا بھی آسمان سے آنے والا ہے. تو پھر ہم نیچے 150 والے 200 والے کیوں گھر میں لٹکا دیں؟ کیوں ہم ان کی پیروی کریں؟ ہم اس کی پیروی کریں جو زندہ ہے. ہم مونوتھیزم کی پیروی کریں، ہم پولیتھیزم کی پیروی نہیں کرتے. ہم پولیتھیزم پر ایمان نہیں رکھتے، ہم مونوتھیزم پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ابراہیم نے ایک خدا پر ایمان رکھا تھا، اسی لیے ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو برادر برانم کہتے ہیں کہ وہ اپنے جلال کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹتا. تو یہی بات ابراہیم کو بھی پتا تھی کہ نہیں خدا کدی بھی انہوں نے اپنا جلال نہیں دے سکتا بندہ نو. کدی بھی یہ اندر طرح کام نہیں کر سکتے کہ اس کا جلال اسی کے پاس ہے، اسی کی رحمت اسی کے پاس ہے، اور وہی صرف نجات دہندہ ہے، وہی شافی ہے، وہی چھٹکارا دینے والا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی چھٹکارا دینے والا ہو سکتا ہے زمین پر نہ پر آسمان پر. صرف ایک ہی نام ہے، وہ نام ہے خداوند یسوع مسیح. اور وہی ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ نجات دے سکتا ہے. کیا آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ آسمان سے آنے والا ہے؟ آپ کی مخلصی آسمان سے ہے. تو اگر آپ کی مخلصی آسمان سے ہے تو آپ کی نجات بھی آسمان سے ہی ہونے والی ہے. کیوں؟ اسرائیل نے ایک سیڑھی دیکھی، یعقوب نے. یعقوب جب اس جگہ پہ لیٹا تو اس کو ایک سیڑھی نظر آئی، وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی. وہاں سے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے تھے. اب یہاں پر اسرائیل کے لیے، یعقوب کے لیے یہ ایک بات بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ یہاں سے ایک رستہ ہے اوپر جانے کا. اس نے سیڑھی دیکھی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے کوئی سیڑھی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ خود آئے گا. ہم سیڑھی کے ذریعے نہیں جا رہے، ہمیں اس نے کیا کرنا ہے؟ اڑانا ہے. ہم نے جو دیکھا ہے، یعقوب نے سیڑھی دیکھی، لیکن پالوس نے کیا دیکھا؟ کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں. برادر برانم نے دیکھا کہ اب ہمارا اٹھایا جانا کیا ہے جی؟ اٹھایا جانا ہے سیڑھی کے ذریعے نہیں ہے. ہمارا اٹھایا جانا ہمارے پروں کے ذریعے ہے. ہمیں 2 پر ملنے ہیں، نیا اور پرانا عہد نامہ. آپ جتنا مرضی چرچ سے جان چھڑوا لیں، جتنے مرضی آپ ایسے کام کر لیں، آپ زندگی بھر کام کریں، آپ زندگی بھر کہیں جی ہمیں کام، آپ کام ہی کرتے رہو گے. اگر آپ کام کی لت لگ گئی نا آپ کو، تو آپ نے کام ہی کرنا ہے. آپ نے خدا کے ساتھ آپ کا صرف ایک، آپ فرضی طور پر چرچ پہ آتے ہو ایک رسمی طور پر، اور یہ کہ یار کتے چرچ جاواں کتے مینوں وہ نہ ہوئے کتے مینوں کوئی یہ ہو جائے گا مینوں برکت ملے گی. نہ، چرچ سے آپ اگر آتے ہیں ویسے چرچ آتے ہیں
آپ خدا کو اگر نہیں ٹائم دیتے, اگر خدا کو عزت نہیں دیتے, خدا کو عزت دینا کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چرچ ٹائم سے آنا. جب آپ چرچ میں ٹائم سے نہیں نہ آتے تو یہاں پر کیا کہتا ہے؟ یہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ کب تک میری توہین کریں گے, یہ کب تک میری توہین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑبڑاتے ہیں, ان کا کام ہی بڑبڑانا, ان کا کام ہے صرف چرچ میں آنا اور اپنی مرضی سے آنا, پلپٹ سے چاہے جو مرضی ان کے لیے بیان کیا جائے, پادری صاحب جنہ مرضی رولا پالن, ڈیکن بھائی جنہ مرضی رولا پالن, انہاں دی سمجھے نہیں گالانی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چرچ میں صرف ایک ہی بات سمجھیے کہ بھائی اوپر سے جو ہو رہا ہے یہ توہین ہے. آپ توہین کرتے ہیں بائبل کی. آپ کچھ لوگوں کا ماننا ہے, کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ چل یار سنڈے والے دن شہر بانی والے دن 2 سیشن نے, چل پہلا سیشن جڑا ہے وہ ویچتے ہیں کہندا وے, اچھا وہ سیشن جڑا ہے چل ہلکا بھائی ہے یار انہیں کی ایڈی کوئی خاص گل سنانی ہے. جیڑا دوسرا سیشن ہے بھائی ساجد دا, چل یار وہ سناں گے چل کے ذرا بھائی واہ ذرا کھڑکا کے بولے گا, ذرا مزہ بھی آئے گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی ہے, میں ادھر سے بیٹھے بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی اگر بھائی آصف کا میسیج ہے یار چل کوئی نہیں بھائی ساجد نو سناں گے چل کے, اگر بھائی ڈکن کا میسیج ہے تو چل یار جا کے بھائی ساجد نو سناں گے. بھائی ساجد تو آپ کو سناتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو باتیں پائی صاحب آپ سے کرتے ہیں نا وہ آپ کے لیے زندگی ہوتی ہیں, تو جو یہاں پر ڈیکن بات کرتا ہے وہ بھی آپ کے لیے زندگی ہوتی ہے, جو مبشر بات کرتا ہے وہ بھی آپ کے لیے زندگی ہوتی ہے. آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی وہ ہلکا بھائی ہے پتہ نہیں وہ انہوں چھاڑ دینے آیا والا سیشن چھاڑ دینے اگلے سیشن سے چلے جاؤ گے. یہ سیشن نہیں چھوڑنا آپ نے. کوئی بھی بھائی میسیج بیان کر رہا ہے وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے لیے نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے بھائی. پتہ ہے بھائی ساجد آپ کو پتہ ہے 8 سال سے بول رہے ہیں, کا ایک تجربہ ہو گیا بولنے کا. بھائی ساجد ہمارے پاسٹر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کل نو بھائی بچے بھی تیار ہون, کہڑا پیو نہیں چاہتا کہ بچے تیار ہوں. جب جنگ کے لیے کوئی جاتا ہے نا تو پیچھے کو چھڈ کے بھی جاتا ہے. اگر آپ جنگ لڑنے کے لیے چلے جاؤ گے نا, اگر آپ پیچھے کسی کو چھوڑو گے نہیں نا, سمجھ رہے ہو میری بات, تو وہ پیچھے والا کیسے آگے جا کے اس کے ساتھ لڑے گا, کیونکہ اس کو بھی اسی جگہ پر آنا پڑتا ہے. اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چرچ میں ہم میسیج دیتے ہیں, خدا برکت دے سب بھائیوں کو, سب بڑا اچھا بولتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں سب میں سے چھوٹا ہوں, سب سے میں ہلکا بولتا ہوں, سب سے نارمل بولتا ہوں, میں سب سے زیادہ, میں کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے میسیج سنانے آتا ہوں, میں سب بھائیوں کو دیکھ کے تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یار میرے تو اعلیٰ لوگ نے, پروفیشنل لوگ نے, اچھے لوگ نے, مقدس لوگ نے, اور یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو کبھی کبھی میں پلپٹ سے آ کے نا تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جاتا ہوں. لیکن میں نے اپنے آپ کو یہی سمجھا کہ میں ان سب میں سے چھوٹا ہوں, ان میں سے سب سے چھوٹا ہوں, تاکہ میں ان سے سیکھتا ہوں. میں بھائی ڈیکن سے سیکھتا ہوں, بھائی سرور سے سیکھتا ہوں, بھائی آصف سے سیکھتا ہوں, بھائی عاشر سے سیکھتا ہوں, بھائی لوکا سے, تمام بھائیوں سے میں سیکھتا ہوں جو اس پلپٹ سے بولتے ہیں. میں ان سے سیکھ کر اس بات کو جو ہے لوگوں کو سکھاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات نہیں آنے دی. حالانکہ ابلیس بڑی بات کہتا ہے کہ یار تو بھی تینا بولنا ہے, لوگ تینوں جانتے ہیں, بہت اچھا تو بولتا ہے, لوگ تجھے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں اس چرچ میں میں سب سے کم بولتا ہوں, اس چرچ میں میں سب سے زیادہ اچھا نہیں بولتا, کیونکہ مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات ہے کہ لیکن میں صرف بھائیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے, اور ان سے یہ ایک بات ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں کوشش کیا کریں کہ پھر سے رفاقت کو ویسے ہی جاری رکھیں. رفاقت جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے, رفاقت کمزور نہیں ہونی چاہیے. پھر سے اسی مقام پر آئیں, پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی فیلوشپ رکھیں, ایک دوسرے کی ساتھ بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں, فون پہ کریں, جیسے مرضی کریں, لیکن یہ آپ کی رفاقت نہیں ٹوٹنی چاہیے. یسوع مسیح کبھی بھی رفاقت کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਯੂਹੰਨਾ ਯਕੂਬ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਯਕੂਬ ਨੇ, ਦਰਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਆ ਜਾਣ. یہ بات ہوتی ہے تاکہ فیلوشپ اور رفاقت میں اتنی برکت ہے نا کہ آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ یقیناً کے ساتھ بتا سکتا ہوں, آپ اس سے ڈبل طاقت حاصل کریں گے, اس سے زیادہ روح القدس سے قوت حاصل کریں گے, کیونکہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا
تو آپ رفاقت جب کرتے ہیں نا تو آپ یہ اس بات کا یہ کیونکہ ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب ہم کٹھے ہونے سے ہمیں باز نہیں آنا چاہیے. چرچ میں ہم جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جب کٹھے ہوتے ہیں نا پہلے سے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی، پروگرام ہوتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی. یہ یسوع مسیح میں بڑھنے کا ایک بڑا اچھا فضل تھا، اور یہ ہم زیادہ ترقی کر رہے تھے. میں نے اس چیز کو غور و فکر کیا اور میں نے دیکھا کہ ہم کہاں سے گرے تھے اور ہمیں پھر وہاں سے کھڑے ہونے کی ضرورت تھا کہ ہم پھر آگے سے بڑھیں. اور میں نے 2017 18 19 اور 20 تک ہماری بڑی اچھی فیلوشپ رہی. ہم نے بڑی زیادہ ایمان کے ساتھ مضبوطی حاصل کی، اور جیسے ہمارا ایمان تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا بھی تھا. ہم ایمان کے ساتھ کسی چیز کو مانگ لیتے تو وہ ہمارے لیے ہو جاتا تھا. ہم اس پلپٹ پہ بڑی گواہیاں دیتے تھے. میں نے میسیج سن رہا تھا برادر برینم کا، اور آڈیو میں وہ تھا وہ میسیج کہ وہاں پر برادر برینم کہہ رہے تھے کہ ابھی تک لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کا نام بھی نہیں سنا. نام بھی نہیں سنا یسوع مسیح کا، کہ یسوع مسیح ہے کون ہے. لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں تب تک جب تک ہم ان کے پاس پہنچ نہیں پاتے. ہمارے پاس اتنی کمزوری ہو چکی کہ ہم صرف خالی یہ نہیں کہ چرچ ہی کھیلیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ نہیں کوئی نکل رہا نہ نکلے، سناتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، سناتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. ضروری یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صرف سخت باتیں جا کر پہلے ہی بیان کر دیں. ہم برادر برینم کہتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا تو آپ اس کو محبت کے ساتھ پہلے کیا کریں، ڈیل کریں. آپ اس کی سنیں، پھر اس کو اپنی سنائیں، تاکہ پھر ایک وقت جو ہے وہ روح القدس کام کرنا شروع کر دے گا اس شخص کی زندگی میں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے میسیج کے کو کافی سارے بھائی جو ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ہماری کلیسیا بہت مضبوط ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے پیچھے بھائی بہت مضبوط ہے، وہ کام کر رہے ہیں. ہماری کلیسیا کمزور نہیں ہے. جن کی پہلے ہی کلیسیا کمزور ہے اور وہ جا کر یہ کام شروع آگے کریں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ ان کی کلیسیا ہی نہیں مضبوط. وہ آگے جا کر کیسے اس کی کیا کریں گے جی؟ خدمت کریں گے. اب جن لوگوں کے پاس لوگ مضبوط نہیں ہیں، کلیسیا مضبوط نہیں ہے، جو ابھی تک اپنی کلیسیا کا مضبوط نہیں کر پائے، تو وہ اب جا کے بڑے بڑے کانسرٹ کروائیں، جو مرضی کروائیں، ان کو فائدہ نہیں ہے. پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے. گھر سے مقصد اپنے پاسٹر کو چاہیے اپنی کلیسیا کا مضبوط کرے، اپنے چرچ کا مضبوط کرے. جیسے کہ آلریڈی خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے چرچ میں وہ ہر چیز ہم سیکھ چکے ہیں. کیوں اس وقت جو ہے ہمارے میسیج کے بھائی جو ہے وہ ہماری بات کے آگے بڑبڑاتے ہیں. کیوں بڑبڑاتے ہیں؟ وہ اس لیے بڑبڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی اے جڑا وی نے یہ ساڈے چوں ہی غلطیاں کڈتے رہتے ہیں. ہم بھی میسیج کے ہیں. ہماری جیسے کہ آپ دیکھیں کنعان کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی خدا کی عبادت کر رہے تھے اور موسیٰ بھی اسی خدا کی عبادت کر رہا تھا. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ موسیٰ کے ساتھ وعدے کی سرزمین میں جانے کا وہ خدا نے وعدہ کیا تھا، کنعانیوں کے ساتھ وعدہ نہیں تھا. کنعانی بھی عبادت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ آج جو میسیج کے بھائی ان کو ہماری بات کیوں بری لگتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی چرچ میں آپ نے ابھی تک بہن کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ کی بہن چرچ کے اندر آتی ہے، ابھی بھی وہ جولری وغیرہ پہنتی ہے، میسیج کی بیٹی ہے، بہن ہے، وہی کام کرتی ہے. آپ کے جو چرچ کے اندر خادم ہیں وہ بھی بال رنگتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو جب بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں؟ تاکہ آپ پہلے سے آپ درست نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی درست نہیں کر سکتے. پہلے آپ اپنے چرچ کو اپ گریڈ کریں، اپنی کلیسیا کو اپ گریڈ کریں، آپ کلام کے ساتھ میچ کریں، کلام کے ساتھ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو جا کے بتائیں تاکہ کل کو لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھا سکیں. ہیلیلویا. ایسے ہی ہے. کیوں آج میں نے دیکھا کافی سارے لوگ جو ہیں میسیج کے لوگ وہ ہمارے چرچ کے بھائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں. اختلافات کیا ہے؟ وہ یہ اختلافات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بال رنگتے ہیں، آپ کے بال لمبے ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں. یہ ہمیں کیا کرتے ہیں جی؟ ڈی گریڈ. ہم ڈی گریڈ نہیں کرتے، ہم آپ کی درستگی کرتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ اگر میسیج کو لے کے چاہ رہے ہو تو میسیج کی یہ تعلیم نہیں ہے. میسیج کی جو تعلیم ہے آپ پہلے اس کو اپنائیں، پھر آپ دوسرے لوگوں کو جا کے بتائیں. پہلے آپ ہی درست نہیں ہوئے تو آپ لوگوں کو درست کرنے چل نکل پڑے گھر سے. آپ کیسے لوگوں کو درست کر سکتے ہیں؟
اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ میسیج کے چرچ جو ہے دوسرے چرچز وہ شکینہ گلوری ٹیبرنیکل کے اوپر بڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ بھی وعدہ تھا تو وعدہ ان کے ساتھ بھی تھا. مسئلہ کیا ہے؟ خدا اسی لیے شکینہ گلوری ٹیبرنیکل سے وہ بات کرواتا ہے جو دوسروں تک پہنچ جائے. انہوں نے تو پہنچانی نہیں, تو ان کے ذریعے سے پہنچ جائے ان لوگوں کو, ان کے ذریعے سے بات پہنچ جائے تاکہ یہ لوگوں کے ان کی وجہ سے کچھ لوگ بچ جائیں. اسی وجہ سے خدا جو تھا موسیٰ کے ساتھ تھا, اور خدا نے موسیٰ سے کہا, اور اسی طریقے سے کنانیوں کے پاس بھی ایک نبی تھا, ان کے پاس بھی ایک نبی تھا. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ وعدے کے ساتھ تھے, فرق یہ تھا کہ وہ وعدے کے ساتھ نہیں تھے. آج اگر اس پلپٹ سے جو بات کی جاتی ہے بڑی چبھتی ہے لوگوں کو, بڑی دور تک چبھتی ہے لوگوں کو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہی زندگی ہے. جو بات زندگی ہوتی ہے نا وہی چبھتی ہے, جو زندگی نہیں نہ ہوتی وہ نہیں چبھتی, وہ نہیں چبھتی. زندگی کی باتیں ہی چبھتی ہیں. یسوع مسیح جب ان کے ساتھ زندگی کی باتیں کرتا تھا نا تو بڑی چبھتی تھی فقی فریسیوں کو, کیونکہ وہ ٹینشن میں آ جاتے تھے. اسی وجہ سے خدا آج اس پلپٹ سے کیا کر رہا ہے جی؟ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے کیا کر رہا ہے جی؟ کلام کر رہا ہے. آج یہاں سے جو بات بیان ہوتی ہے ابراہیم ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ برکت پاتے ہیں. ہیلیلویا, برکت پاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھ سکیں. ہیلیلویا, گاڈ بلیس یو. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں.